نے کہا، ڈاکٹر بلّہ صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کو ذرا ایک مخصوص توجہ کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد نہ 3 میں رہ گیا نہ 13 میں رہ گیا، اس کو مخصوص توجہ کی ضرورت ہے، تنظیمی سطح پہ بھی اور انتظامی سطح پر بھی۔ آج یہاں لازم بات ہے کہ سندھ حکومت کی کتنی لو سٹوری ہے تحریک انصاف سے، ایک بڑے سینئر ہیں، محراب گل بھائی بھی یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ زبردست ہمارے سیاسی ساتھی ہیں۔ تو جتنی لو سٹوری سندھ حکومت کی ہے، جو ریلیف سندھ حکومت کے اداروں سے مل سکتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن میرے لیفٹ سائڈ پہ فیڈرل اداروں کے جو نمائندے موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی ورکر غلط کام نہیں لا سکتا آپ کے پاس۔ اگر کوئی غلط بھی ہے تو چائے ضرور پلائیے اور بتا دیجئے یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عزت کا حقدار ہے۔ ہمارا ورکر آپ کے دفاتر میں آئے، اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی اور کے ووٹر کا کام نہ کریں، جس نے پی پی کو ووٹ دیا، ہم صوبائی حکومت جیسے نہیں ہیں، ہمارے دروازے سے ہر جماعت کے ووٹر سپورٹر کو مدد کرے، وہ پاکستانی ہیں، وہ شہری ہیں، لیکن یہ جو چمچا گیری کہیں نہ کہیں لگی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، ریلیف دینا پڑے گا۔ اور ہمارے یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ کپتان کے ٹائیگر ہیں، کسی غلط کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ برائے کرم ان کے لیے رستہ کھولیے، ان کو سنیں، ان کے جائز کسی کی بات کرتے ہیں تو اس کو کریں۔ اور یہ کالی بھیڑوں کو، ہمارے پاس اس وقت ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ماشاءاللہ ایک بڑے نامور افسر ہے، وسیع حیدر صاحب یہاں موجود ہیں۔ وسیع حیدر صاحب ذرا ایف آئی اے کو یہاں ایکٹیویٹ کیجئے۔ یہاں سرکاری فیڈرل ڈپارٹمنٹس پہ لوگ بیٹھ کر عمران خان کا نام بدنام کر رہے ہیں، وفاق کا نام بدنام کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ ڈالیے ہتھ کڑیاں ڈال کے موبائل کے، جتنا بڑا افسر ہو اتنا کھینچ کے موبائل میں ڈالیں، پتہ چلے کہ وفاق میں کرپشن والوں سے کیا ہوتا ہے۔ سندھ میں تو جو کرپشن کرتا ہے وہ اگلی سیٹ پر بیٹھتا ہے، سندھ میں جو کرپشن کرتا ہے وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھتا ہے، وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ لیکن پتہ چلے وفاق کا کوئی بندہ کرپشن کرے گا تو اس کا رستہ جیل ہونا چاہیے، اور انشور کرنا چاہیے، ایف آئی اے کو وفاقی اداروں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ لوگ درخواستیں دیجئے۔ اور جیسا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں سندھ گورنمنٹ چند افسروں کے پیچھے لٹکی ہوئی ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ سندھی افسروں سے زیادتی ہو رہی، نہیں ہو رہی بھائی۔ کیا اے ڈی خواجہ صاحب سندھ کے افسر نہیں تھے؟ نکال دیا۔ ثناء اللہ باسی کو سندھ سے نکال دیا، کلیم امام کراچی سے تو سندھ سے نکال دیا، عامر فاروقی کو نکال دیا، بڑی تعداد میں بشیر مہمان ٹھیک ہے ہماری بنے، ان کو بھی سندھ سے نکال دیا۔ بڑی تعداد میں ناہید شاہ 22 گریڈ کی افسر تھی، ناہید شاہ صاحبہ، قائم علی شاہ کی صاحبزادی، ان کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہٹا دیا۔ اور 20 گریڈ کے حسن نقوی کو، جس نے والنٹری ریٹرن پلی بارگین کی ہوئی تھی، اعتراف جرم کیا ہوا تھا، اس کو لگا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، انہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں وفاق کو لڑنا ہے تو مجھ سے لڑے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے نہیں لڑنا کسی نے، وفاق کی آپ سے لڑائی نہیں ہے، وفاق کی لڑائی ہے آپ کی کرمنل گورننس اور آپ کی کرپشن سے، اور کرپشن کے خلاف جہاد عمران خان کا نعرہ ہے، وہ چلتا رہے گا۔ اور جب ہم اپنے اندر برداشت نہیں کرتے تو کسی اور کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ حیدرآباد والے جس انداز سے نئی تنظیم بنی ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا ایک دفتر مل گیا جہاں سارے ونگز کے دفاتر بھی موجود ہیں یہاں، اور آپ لوگ ہمت کریں، آپ لاوارث نہیں ہے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ظلم تو دیکھیے، حیدرآباد کا سارا گند پنیاری میں اور یہاں مختلف شاہ پھلیلی میں جاتا ہے، اور وہی پانی یہ لوگ پی رہے ہوتے ہیں۔ حیدرآباد کے غرب و جوار کے لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، صفائی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، تعلیم کا نظام خراب ہے، صحت کا نظام خراب ہے۔ انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے میگا پروجیکٹس بھی آئیں گے، اور حیدرآباد کو انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی دیں گے۔ سب سے بڑا پیغام حیدرآباد کے لیے حیدرآباد یونیورسٹی ہے جو اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ڈیمانڈز بتائی ہیں، احساس کے ذریعے بھی اگر وہاں کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیے۔ سنا ہے 2-2 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں، سنا ہے غریب، مطلب پیسے تو دے دیے وفاق نے، اب اس کو کنٹرول کرنا صوبے کا کام ہے۔ جب صوبے کا حصہ آئے گا تو وہ حصہ تو جائے گا، مطلب پیسے وفاق کے، ادارہ وفاق کا، لیکن
गरीब तक पहुंचने के अंदर भी 2000 रुपए बेच से निकल जाते हैं। बेवा के पैसे भी इनको हलाल है, गरीब के पैसे भी सिंध गवर्नमेंट को हलाल है, यतीम के पैसे भी हलाल है, ज़कात भी हलाल है, खराज भी हलाल है। उसको 12,000 में से भी 1000-2000 काट लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसका मैकेनिज्म बना रहे हैं हम, और जो इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और मैं आज का अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने पर मैं रीजनल तंजीम का और हैदराबाद के जो हमारे सीनियर सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मुझे हैदराबाद की जनरल सेक्रेटरी भी चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह सभी लोग नजर आ रहे हैं यहाँ। तो इंशाल्लाह इमरान भाई, गवर्नर साहब, आप गवर्नर से पहले हमारे इमरान भाई हैं हम सबके, तो मैं चाहता हूँ कि वही मोहब्बत का रिश्ता, वो गैप जो आ गया था वो ख़त्म होना चाहिए। और आज जिस अंदाज से आप खुलाकर वर्करों से मिलने आए हैं, इस मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आज भी इनके जज्बे जवान हैं, क्योंकि ये एक नजरिए के साथ हैं। ये इन्हें कोई, ठीक है नौकरियां इनका हक है, काम इनका हक है, ट्रांसफार्मर इनका हक है, इनके पानी की लाइन इनका हक है, लेकिन ये नजरिए के साथ है। पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम के लिए है, पाकिस्तान में तब्दीली के लिए आए हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ चलकर आए हैं। आपकी मोहब्बत प्यार इनको चाहिए। इंशाल्लाह हैदराबाद से 4 MPs और 3 MNAs का तोहफा, इंशाल्लाह 6 MPs और 3 MNAs का तोहफा आपको घर पर लाके देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख हैदराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सिंध में करप्शन करने वाले को तरक्की मिलती है, जबकि अगर वफाक में करप्शन की जाए तो उसकी सज़ा मिलती है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।